اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں غلام مصطفیٰ بزدار، ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے میرے گیسٹ ہیں محمد علی اچکزئی، جو ہمیشہ بلوچستان کے حالات پہ اہم نظر رکھتے ہیں اور ہمیشہ گہری نظر ہوتی ہے ان کی بلوچستان کے مسائل پہ۔ ناظرین، آج چونکہ ایک اہم ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک فتنۃ الہندوستان کے جو سہولت کار ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ معلم جو ہیں، ایک استاد جو ہیں، وہ باقاعدہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ ایک پیغمبری پیشہ جو ہے ان کو راس نہیں آیا، اور انہوں نے نہ صرف اپنے پیشے سے غداری کی ہے بلکہ اپنے ریاست سے غداری کی ہے، اور پیغمبری جو پیشہ ہے اس سے غداری کرتے ہوئے دہشت گردوں کے وہ سہولت کار بنے ہیں، اور اس کا باقاعدہ آج اعترافی بیان بھی آیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے محمد علی اچکزئی صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ ہمیشہ ہمیں قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے دیتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ ایک معلم پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ایک ریاست نے اس کو تعلیم دی، ریاست نے اس کو نوکری دی، ریاست نے اس کو مراد دیے، ریاست نے اس کی وائف کو بھی نوکری دی، اس کے باوجود اس نے غداری کی ہے ریاست سے بھی، اپنے شعبے سے بھی، اور پیغمبری شعبہ ہے چونکہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شعبہ کتنا اہم ہے۔ تو یہ وجہ کیوں پیش آئی ہوگی ان کو؟ بہت شکریہ بزدار صاحب۔ چونکہ جو پیشہ معلمی ہے یہ سنت محمدی ہے، تو جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ اتنے ان کو پریولیجز ملنے کے بعد آپ اگر دیکھ لیں، اسی ڈاکٹر قاضی نے گورنمنٹ کے پیسوں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، پھر انہی گورنمنٹ نے ان کو اپوائنٹ کر دیا ہے، اور اس صوبے کے سب سے بڑی یونیورسٹی میں اپوائنٹ کر دیا ہے، چونکہ اس طرح کی یونیورسٹی ملک کے اندر 2-4 ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے اہلیہ کو بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک بہت اور اہم وہ ان کو پوسٹ دی ہے، وہ بھی اسی معلمی کے پیشے سے وہ منسلک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آستین کے سانپ ہے، یہ جو بلوچستان کے دشمن ہے، یہ جو پاکستان کے دشمن ہے، یہ کچھ ڈالر کی عوض یہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ صوبہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں، خاص کر جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ کل کے اس انسیڈنٹ کے بعد وہ سکتے کے عالم میں ہے۔ میرے ہر جگہ پہ جب بات ہوتی ہے تو خاص کر نوجوان وہ سکتے کے عالم میں، کیونکہ ایک طرف ہم احساس محرومی کا ایک جھوٹا بیانیہ رچاتے کہ ریاست پاکستان یا ریاست بلوچستان اپنے لوگوں کو ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ گراتے، اور دوسری طرف آپ اگر دیکھ لیں ڈاکٹر قاضی، جن کو حکومت نے پی ایچ ڈی تک تعلیم مفت کرایا ہے، ان کو ایچ ایس سی کے تھرو اسکالرشپ دی ہے، ان کو مراد دے رہے، ان کو ہاؤس کے لیے یونیورسٹیز کے اندر ان کو ہم نے رکھا ہے، تو اور کیا گورنمنٹ آف بلوچستان کرے؟ یہ جو آستین کے سانپ ہے، یہ جو سبورجن پھیلاتے ہیں، یہ جو ہمارے بچوں کے، ہمارے نوجوانوں کے ذہن کے اندر گن ڈالتے ہیں، ان کا تعلق فتنۃ الہندوستان سے ہے، اور یہ ہمیشہ سے بلوچستان کے وہ ڈسٹیبلائز کرنے کے در پہ ہے، یہ ہمیشہ سے پاکستان کو توڑنے کے در پہ، کیونکہ کائنیٹک ڈومین میں ہم نے ان کو شکست دی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ 9 اور 10 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کو شکست دی ہے۔ تو اب اس شکست کے بعد ہندوستان کی جو حکومت ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور وہ کبھی خوزدار کے معصوم بچوں کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، کبھی وہ ہمارے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں، انہوں نے 2 اسسٹنٹ کمشنر کو وہ کڈنیپ کی ہے۔ اصل میں یہ خود کڈنیپر ہے، یہ خود لوگوں کو مس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے معصوم عورتوں کو بھی نہیں بخشا ہے۔ یہ جو صوبہ بلوچستان ہے، اس کے اندر بڑے غیرت مند لوگ وہ رہتے ہیں، جو عورت کی عزت تقدس کے اوپر مر مٹنے والے ہیں، انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ کبھی یہ نریٹو پھیلاتے ہیں کہ ریاست نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ریاست نے ان کو ہر وہ چیز دی ہے، مگر یہ جو آستین کے سانپ، یہ پھر ڈاکٹر عثمان قاضی جیسے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، جو کہ آستین کا سانپ ہے، جو کہ دہشت گردوں کا وہ الاکار ہو کے ان کے ساتھ جو ان کے اعترافی بیان ہے، پورے پاکستان نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کتنے خودکش وہ عملہ کو ٹرینڈ کیا تھا، اور ان کے جو عزائم تھے اس میں کیا کیا تھا۔ یہ 14 اگست کے دن بلوچستان کے اندر جو معصوم لوگ اپنے اس ملک کے جو انڈیپینڈنس ڈے تھا وہ منانے کی یہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتا تھا، یہ لوگوں کو شہید کرنا چاہتے، تو یہ ان کے عزائم ہیں۔
میں ہمیشہ ان کو جو ہے نا آستین کے سام کہوں گا. اور ریاست کا جو اب 8 اسٹیٹ ہے, میں ان سے ریاست سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بہت سافٹ ہو گیا ہے, اب 8 کے اوپر ہم نے آنا ہے, اب ہم نے اس طرح کے دہشت گردوں کو جو ہے نا ان کے آخری جو انجام ہے اس تک پہنچانا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عدم تنظیمیں جو ہے وہ را کی ایجنٹ بن کے, پراکسیز بن کے, انڈیا کی پراکسیز بن کے جو ہے کردار ادا کرتی رہی ہیں, لیکن اب جو ہے اس کو ہم فتنۃ الہندوستان مخاطب کرنا شروع ہوئے ہیں. تو فتنۃ الہندوستان باقاعدہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان خود ڈائریکٹ ملوث ہے. ثبوت بھی باقاعدہ ہماری ایجنسیز نے, ہمارے اداروں نے, ہماری پاک فوج نے, ہماری حکومتوں نے دیے ہیں اس میں کہ یہ رہے ثبوت اور یہ ان کے کارنامے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ بھی انڈیا کا, جب اسلحہ بھی انڈیا کا, سارے پالیسیز بھی انڈیا کی, اہداف بھی انڈیا کے, تو جب ہم اس طرح کروائیاں دیکھتے ہیں, جب ہمارے ادارے جو ہے کامیاب کروائیاں کرتے ہیں, استاد جیسے جو ہے لعنتی کرداروں کو ہم لوگ پکڑتے ہیں, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک اور شکست ہم بھارت کو دینے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کی ابوذر صاحب. US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انڈیا کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ جو آپ بلوچستان کے اندر کرتے ہیں یہ اسپانسرڈ جو ہے نا BLA, جو ہم نے اس کو فتنۃ الہندوستان کا نام دیا ہے, یہ اسپانسرڈ ہے. اب میری یونائٹڈ نیشن جو سلامتی کونسل ہے, ان سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان تنظیموں کو جو ہے نا دہشت گرد قرار دیا اور ان کو بھارتی اسپانسرڈ قرار دیا, تو اب میری یونائٹڈ نیشن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھارت کا نام ہے اس کو FATF کی لسٹ میں شامل کیا جائے, انہیں بھی جو ہے نا گرے لسٹ میں شامل کیا جائے, چونکہ یہ بلوچستان کے اندر جو ہے نا دہشت گردی کرتے, یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کرتے. انہوں نے کینیڈا کے اندر بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا ہے, خالصتان تحریک ہے. تو اب میری یونائٹڈ نیشن کو یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے یہ ان کے جو ثبوت ہے یہ پورے دنیا میں آ چکے ہیں, تو اب جو ہے نا یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک جو فورس ہے, ان کو جو ہے نا انہوں نے اب ان کو گرے لسٹ میں ڈالنا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ فتنۃ الہندوستان یہ ہمیشہ سے جو ہے نا یہ شکست خوردہ ہے, ان کا کبھی جو ہے نا یہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ہم نے 98 میں بھی ان کو جو ہے نا جنرل مشرف ان کے کارگل کے جو مورخت تھا اندر جا کے ہندوستان کے اندر انہوں نے 6-7 کلومیٹر وہاں پہ جو ہے نا قیام کیا تھا, تب وہ بھی شکست خوردہ تھا. 9-10 مئی کو جو ہے نا ہم نے ان کے رافیل طیارے گرائے تھے. یہ ہمیشہ سے اس کے اوپر ناز کرتے تھے کہ ہمارا جو ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہم جو ہے نا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہے نا وہ دائی ہے, ہمارا جو جذبہ ایمانی ہم ان سے لڑتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, تو جو مسلمان ہیں وہ ہم سیدھا جنت جائیں گے اگر ہم شہید ہوتے. تو یہ ہمیشہ سے شکست خوردہ جو ہے نا ملک ہے. اب جو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں یہ ابھی جو ہے نا پہل کرے گا, تو ہم 9-10 مئی سے زیادہ ان کو شکست دیں گے. اچھا ہمیشہ جو ہے فتنۃ الہندوستان کی جو پراکسیز ہیں, خاص کر ایمان مزاری ہو گئی, وہ خود کو بڑی لیڈر سمجھتی ہیں اور فرنٹ پہ بھی ہمیشہ رہتی ہیں. اس کا مشن جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ بھی ویسی پہ کس طرح قبضہ کرنا چاہتی ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن وہ جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, وہ خود کو یہ سمجھتی ہیں کہ میں جو ہے ان کی جو ہے ٹھیکیدار ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے ادارے کوئی کارروائی کرتے ہیں, جو کوئی کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں اس طرح کی, جس طرح ابھی استاد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, تو وہ ایسے لوگوں کی, ایسے کرداروں کی ٹھیکیدار بن جاتی ہے. جب اس کا حقائق سامنے آتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. آج پھر جو ہے, پہلے وہ بولی ہیں, جب حقائق سامنے آئے پھر خاموش ہو گئی ہیں. یہ ان کو کیا مذمت نہیں کرنی چاہیے بجائے خاموش ہونے کے؟ تو ان کو سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے؟ دیکھیے ابوذر صاحب, ویری انفارچونیٹلی میں ایمان مزاری کے بالکل میں اس کی کردار سے میرا اختلاف ہے. اس کے نام پہ کے اوپر جو ہے نا میں کوئی کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. ان کی جو والدہ ہے یہ ہیومن رائٹ کمیشن کی منسٹر رہی ہے. بالکل. تو ان کے اس دور میں جو ہے نا یہ مجھے بتا دے, یہ اٹینشن سیکرز ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. یہ فتنۃ الہندوستان کے جو ہائبرڈ ونگ ہے, جو سب سے زیادہ یہ چیزیں پھیلاتی ہے, تو وہ یہی ایمان مزاری, یہ امید میر, یہی اسد طور ہے, جو کلیم یہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ظلم ہوا ہے. اور جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, جس طریقے سے ایک آستین کا سانپ نکل کے وہ ریل گاڑی کے جو اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے, اس میں 32 لوگ شہید ہوئے. یہ 32 لوگ نہیں ہے, یہ 32 خاندان ہے, اور ہر
خاندان کے اندر جو ہے نا کافی زیادہ لوگ ہیں جو سفر کرتے، اور پھر آپ جو ریل گاڑی جو اسٹیشن کا حملہ تھا اس کے اندر جو ہے نا لوگ زخمی ہو گئے، لوگوں کے جو پاؤں تھے جو ہاتھ تھے وہ کاٹے گئے، تو اس کے اوپر ان کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں جاگتا ہے جو ان کے اندر ایک غیرت پایا جاتا ہے. اور یہ چونکہ یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ہائبرڈ ونگ بنا ہے فتنۃ الہندوستان کا، تو ایمان مزاری کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں وہ اس حیثیت سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر کمنٹ کروں. اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے نہ صرف اداروں نے قربانیاں دی ہیں بلکہ بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، بلوچستان کے قبائلی امیتین نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، قبائلی لوگوں نے دی ہیں، یہاں کے بلوچوں نے دی ہیں، پشتونوں نے دی ہیں امن کے حوالے سے. آج جب وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، باقاعدہ جو ہے سنسنی خیز تھی، سب ایک پورے پاکستان کے لیے ایک نیا کردار تھا، کیونکہ اس سے قبل جو ہے دہشت گردوں کے کردار تو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن استاد کا دہشت گردی کا جو کردار ہے وہ پہلی دفعہ آیا ہے. اس پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے جو ہے لیڈ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہماری پارلیمنٹ کنفیوز ہے. کس چیز کی کنفیوژن ہے پارلیمنٹ کو؟ کیا دہشت گرد جو ہے جب دہشت گردی کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے دہشت گردی کے واقعات کے ثبوت فراہم نہیں کرتے؟ کیا ہمارے پاک فوج نے لڑتے ہوئے کیا جانیں قربان نہیں کیے؟ تو پارلیمنٹ کیوں کنفیوز ہے؟ کس چیز کی کنفیوژن ہے ان کو؟ دیکھیے، جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے، اس وقت جو بلوچستان اسمبلی کے 65 جو ہے نا وہ ممبر ہے، ایک تو میں کل کے یہ بات کروں گا کہ کسی کے اندر جو ہے نا یہ غیرت نہیں ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے، کسی کے اندر یہ غیرت نہیں ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دے اور اپنے ملک کے لیے جو ہے نا وہ سٹینڈ بائی ہو جائے. تو اس کے علاوہ 22 اس وقت ہمارا جو ہے کیبنٹ ہے، تو کیبنٹ میں بھی کوئی جو ہے نا وہ کسی کا کس کے ساتھ سٹیک ہے، کوئی کس کے ساتھ رابطے میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پروونشل اسمبلی کے لوگ ہیں اس میں 2 4 5 لوگوں کے علاوہ جس میں بشمول لیڈیز بھی شامل ہے، تو ان کے علاوہ باقی سارے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی ہے جو اس ملک کے بارے میں وہ بات کرے. بالکل ٹھیک ہے چکتی صاحب، شکریہ. آپ نے جو ہے آج بھی ہمیشہ کی طرح جو ہے کھلے دل سے باتیں کی ہیں اور بڑے بڑے انکشافات کی ہیں اور راز کی باتیں کی ہیں. ناظرین، محمد علی اچکدی صاحب کا کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت جو ہے خود کنفیوز ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی صبح کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس پہ جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے، اور وزیر اعلیٰ جو کردار ہے وہ مزید جو ہے انہوں نے فرنٹ پہ آ کے کردار ادا کرنا ہوگا، دہشت گردی کے حوالے سے ہو یا پھر بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے ہو. انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان میں جو کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے ادارے اور جو ہماری پاک فوج ہے وہ کبھی کنفیوز نہیں ہو سکتی. انہوں نے جو ہے ہمیشہ فرنٹ پہ آ کے لڑا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ اپنی جانوں کا جو وہ قربانی ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے جو ہے استاد کو جو ہے بے نقاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے چند ڈالرز کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر جو ہے اس نے نہ صرف اپنے شعبے سے غداری کی بلکہ اپنی ریاست سے اور اپنے اس سے بھی پیغمبری شعبے سے بھی جو ہے غداری کی ہے. ناظرین، اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.